تھوڑے سے برے ہم بھی بائی آسیہ رئیس خان. لاسٹ ایپیسوڈ. جب بڑی دیر تک شہود کی آواز نہیں ابھری تو اس نے کنکھیوں سے دیکھا. ماتھے کی ہلکی سی شکن اور سڑک پہ ٹکی آنکھیں گہری سوچ کی گماس تھیں. اچھا ہی ہے، سکون سے سفر تو ہو رہا ہے. اس نے گردن سیدھی کر کے پیچھے ٹکائی اور آنکھیں بند کر لیں. شہود نے سراسا سر گھما کے دیکھا. وہ آنکھیں بند کیے تھی. اس نے ایک نظر سیدھی سنسان سڑک پہ ڈالی اور پھر بغور اسے دیکھا. سفید اور سیاہ امتزاج والے جوڑے میں اس کی سانولی سی رنگت اور بند آنکھوں والے چہرے میں بھی جاذبیت تھی. اعتماد تو وہ اس کا پہلی ملاقات سے دیکھ رہا تھا. دوبارہ نظر سامنے کرتے ہوئے اس کا دھیان ہلکورے لیتے اور قدسیہ کے رخسار کو چھوتے جھمکے میں الجھ گیا تھا. کار جب جھٹکے سے رکی تو وہ جاگی. وہ متحیر سی سیدھی ہوئی کہ وہ سارا رستہ سوتی آئی ہے. اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، بالوں کو ہاتھ سے ٹٹولا اور چند مرتبہ آنکھیں پوری کھولیں اور میچیں تاکہ سوئے رہنے کا تاثر صورت سے غائب ہو. اپنا سیاہ کنارے والا سفید دوپٹہ درست کر کے اس نے کھڑکی سے باہر سائیڈ ویو مرر میں خود کو دیکھا. شہود دروازہ کھول کے باہر نکلا تو وہ بھی اتر گئی. پورچ میں سعیدہ کے ساتھ کئی نئے چہرے تھے. آج اتنے سارے لوگ کیوں ہیں؟ اتنے اجنبی اس سے ملنے کے لیے کھڑے تھے اور سب اس کے کچھ لگتے تھے. اچانک گھبراہٹ میں بڑا بے ساختہ جملہ پھسلا. شہود نے رک کے اسے دیکھا. ہمیشہ حاوی رہنے والی پر اعتماد قدسیہ پہلی بار اسے ہراساں ہرنی سی لگی. آج چھٹی ہے اور سب تم سے ملنے اس وقت گھر میں موجود ہیں. شہود کی اطلاع پر اس نے اسے دیکھا. آؤ، کوئی بھی آدم خور نہیں ہے. وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھتی اس کے ساتھ آگے بڑھی. یہ فاصلہ طے کرتے ہوئے اس نے اعتماد بحال کر لیا تھا. وہ اپنے چاچا اور دوسرے تایا سے پہلی بار ملی. شہود کی بہن اراسا اور باقی چچا زاد اور تایا زاد کا تعارف ہوا. بہار، جیا، بانو اور نادر. تعارف کے فوراً بعد ہی سعیدہ اسے بی اماں کی خواب گاہ میں لے گئیں. کتنا ترسایا تم نے مجھے. اسے دیکھتے ہی انہوں نے باہیں وا کیں اور وہ دل پہ جبر کر کے ان کی باہوں میں سما گئی. شجاع کی خوشبو آتی ہے تم سے. ان کی آواز رندی سی تھی مگر اس کا دل کیا کہے. میں زہرا کا بھی خون ہوں. مجھ میں دونوں کی خوشبو ہے. مگر وہ سوچ کے رہ گئی. بڑی دیر بعد انہوں نے اسے خود سے الگ کیا. تمہارے نانا کیسے ہیں اب؟ اللہ کا کرم ہے، کافی بہتر ہیں. مجھے شہود نے بتایا دوبارہ آپریشن ہوگا ان کا. جی فکر نہ کرو، اچھے ہو جائیں گے. انہوں نے تسلی دی اور ان کی یہ پہلی بات اسے اچھی لگی. اگلے لمحے دل کیا یاد دلائے کہ انہوں نے کبھی کس قدر ستایا تھا اس کے نانا جان کو، مگر خاموش رہی. ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد اچانک وہ اسے شجاع احمد کے بچپن کے قصے سنانے لگیں. پہلے اسے ذرا دلچسپی نہیں تھی. وہ بیزاری سے سن رہی تھی مگر پھر اسے احساس ہی نہیں ہوا. وہ نہ صرف غور سے سن رہی تھی بلکہ ان کے ساتھ مسکرا بھی رہی تھی. ارے واہ، ماشاء اللہ، دادی پوتی تو مگن ہو گئیں سب بھول کے. جب سعیدہ نے آ کر کہا تو وہ چھٹکی. اچانک ہی لگا جیسے کوئی جرم سرزد کر بیٹھی ہے. آؤ، سب لنچ پہ تمہارا ویٹ کر رہے ہیں. وہ اسے ساتھ لے جانے آئی تھیں. یہاں آ کر اس کی مرضی چلتی ہی کہاں تھی. وہ سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی مگر جب سب انتظار کر رہے تھے تو بے مروت بن کے انکار کرنا یا ضد میں یہیں بیٹھے رہنا بھی ان سب کو اہمیت دینے جیسا تھا. جبکہ اس وقت اسے اہمیت مل رہی تھی، یہ الگ بات وہ نہیں چاہتی تھی. میز پر بھی وہ بظاہر اعتماد سے سب کے سوالوں کے جواب دیتی رہی مگر اب وہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی. نانا جان اور عروہ کے اکیلے ہونے کا جواز دے کر وہ مزید رکی نہیں. بی اماں نے اسے جلد دوبارہ آنے کو کہا تو آپ دیدہ تھیں. اس کا دل اب بھی ان کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتا تھا. میں ڈراپ کر دیتا ہوں. شہود تھک گیا ہوگا. جب وہ سب اسے چھوڑنے پورچ تک آئے تو نادر نے پیشکش کی. اس نے شہود کی سمت دیکھا جو انسنی کرتے ہوئے کار کی طرف بڑھ گیا. اس نے تقلید کی. واپسی میں وہ دونوں پھر خاموش تھے. ملتی رہو گی تو بی اماں اجنبی نہیں رہیں گی. اچانک شہود نے کہا. سعیدہ کھانے کی میز پر سب کو بتا چکی تھیں کہ وہ بڑی دلچسپی سے دادی کو سن رہی تھی اور بی اماں کس قدر خوش تھیں. آنٹی نے بس دیکھا لیکن مجھے ان کی باتیں کس قدر اجنبی اور پرائی لگ رہی تھیں میں ہی جانتی ہوں. وہی تو پوائنٹ ہے. ملتی رہو گی تو نہیں لگیں گی. میں نے شجاع احمد کا نام بس ڈاکیومنٹس پہ دیکھا اور ذکر تو
شاد ہی سنا، کیونکہ میری زندگی میں ابا کا مقام رتبہ فاروق شیخ کا تھا۔ میں ابا کی جگہ انہیں ہی دیکھتی اور سوچتی ہوں، اگر بچپن سے دادی مجھے یہی قصے سناتی، اس بہانے ملتی، تو شاید میں آج اپنے سگے باپ اور دادی سے اتنی اجنبیت محسوس نہ کرتی۔ ان سے وہ سب سننا، آپ سب سے اس عمر میں ملنا آکورڈ نہیں لگتا۔ آپ سب کی زندگیوں میں یہ رشتے بچپن سے لے کر آج تک سیٹ اور فکس ہیں، مجھے اچانک اور زبردستی ملے ہیں۔ اس لیے مجھے بھاشن بالکل نہ دیں۔ شہود کو لگا جیسے وہ لاجواب ہو گیا ہو، جو ہو گیا وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا، لیکن کیا پاس مسٹیکس کی وجہ سے اب ہم کچھ اچھا ہونے ہی نہ دیں؟ اس کا فیصلہ اسے کرنے دیں جس کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں تو ہوں، نانا جان تو ہیں۔ وہ تڑک گئی، تم سمجھی نہیں۔ شہود تحمل کا دامن تھامے تھا۔ بی اماں کے آبسیشن کی وجہ سے یہ ایک طرح سے باقیوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ تمہیں اور چاچی کو ان سے دور کر دیا جائے، چھپا دیا جائے۔ اس فیصلے کی وجہ سے یہ ہوا کہ چاچی کا دوبارہ گھر بنا، فیملی بنی، انہوں نے سکون سے زندگی گزاری۔ ہاں، اس فیصلے کا کولیٹرل ڈیمیج تم تھیں کہ تم سے فادر کی سائیڈ کے رشتے چھوٹ گئے، بلکہ ہم سب تھے کہ ہم سے بھی ایک کزن بچھڑ گئی۔ اس نے قدسیہ کو گہری نظر سے دیکھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے گیا تھا کہ اب وہ بھی قابل ہمدردی ہو گیا تھا۔ جو بھی ہوا وہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے کیا، ان سب میں ہمارا کوئی قصور سرے سے تھا ہی نہیں، تو ہم کیوں نارمل نہیں رہ سکتے؟ کیا ہم بڑوں کے جھگڑے، غلطیاں، اختلاف ان تک ہی نہیں رکھ سکتے؟ دنیا ایسے فنکشن نہیں کرتی۔ اس نے عروہ کا جملہ دہرایا، کرنا چاہیے۔ ایسا ہو تو نفرتیں اور دشمنیاں جنریشنز کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گی۔ اسے لگا وہ بھی عروہ کی طرح ناول پڑھتا ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہوا ظلم، زیادتی، دکھ ان کے جانے کے بعد اٹھا کے بغل والی قبر میں دفنا نہیں دیتے، نہ ان سے محبت ختم کر سکتے ہیں۔ ایسا اسی وقت ممکن ہے جب جانے والوں کے ساتھ ان کی محبت بھی چلی جائے۔ عمر کے ساتھ جذبات، احساس بھی بوڑھے ہو جائیں، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر جوش اور غصے میں تھی۔ اچھا، میں نے تمہارا، نانا جان یا چاچی، کسی کا کچھ برا نہیں کیا، پھر یہ بتاؤ تم نے مجھ سے کس لیے ایسا رویہ روا رکھا ہے؟ کیسا رویہ؟ قدسیہ نے رخ اس کی طرف کیا۔ دشمنی والا؟ ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ وہ سیدھی ہو گئی۔ دوستی بھی تو نہیں؟ شہود کا لہجہ شکایتی تھا۔ وہ ضروری بھی نہیں۔ دشمنی بھی نہیں، دوستی بھی نہیں، تو پھر کیا؟ کچھ نہیں۔ آپ دادی سے ملنے کی فرمائش نہ کریں اور اس مقصد سے گھر نہ آئیں تو کسی تعلق یا نام کی ضرورت نہیں۔ اب تم حقیقت سے انکار کر رہی ہو، ہم کزنز ہیں، تو بس یہی یاد رکھیں، اسے دوستی دشمنی میں نہ بانٹیں۔ تمہیں اچھا نہیں لگے گا مگر تم میں ضد اور ہٹ درمی بالکل بی اماں والی ہے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، اس نے جھٹ کہا، اور شہود بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ جز سی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس سے تو اچھا تھا میں سو ہی جاتی، اس نے بھاگتے منظروں کو دیکھ کے سوچا۔ وہ نانا جان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور ساری جانچ پڑتال کے بعد اگلی سرجری کے لیے اس نے مزید کچھ دن رکنے کا کہا۔ واپسی میں نانا جان نے اس سے ایک بار پھر اخراجات اور پیسوں کا پوچھا تو اس نے وہی بہانہ گڑھا۔ اس نے انہیں اصل بل سے کہیں کم رقم بتائی تھی کہ اب تک اتنا خرچہ ہوا ہے۔ ماموں کو ان کے دوسرے آپریشن کی خبر کیا ملی کہ وہ اسے نانا جان کی دنیا سے روانگی کا پروانہ سمجھ کے دوڑے آئے۔ ابا، بعد کے معاملات کتنے مشکل اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور پیسے بھی بہت لگتے ہیں۔ اب تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے بھی رشوت دینی پڑتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہی یہ میرے نام کر دیں، بعد میں دفتروں میں کھپنے کے لیے میرے پاس وقت ہے نہ دینے کے لیے پیسے۔ انہوں نے کسی لگی لپٹی کے بنا دو ٹوک بات کی۔ وہ ان تینوں کی ذرا نہیں سنتے تھے، اس کی تو بالکل بھی نہیں۔ فاروق شیخ کے گھر والوں کی طرح ہی اس کے سگے ماموں نے بھی اسے کبھی اپنا نہیں سمجھا تھا۔ اسے شہود کی بات یاد آئی اور اس نے سوچا کہ کاش ایسا سچ میں ممکن ہوتا کہ ہم بڑوں کے جھگڑے، غلطیاں، اختلاف ان تک ہی رہنے دیتے۔ اس نے تو ماموں کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، مگر وہ ان کی نفرت اور بے رخی کی حقدار ٹھہری تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ نانا جان نے تھک کے پوچھا۔ گھر کے کاغذات دے دیں، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔
नाना जान खामोशी से उठ के अंदर चले गए। मामू का चेहरा खिल उठा और उनके दिल बैठने लगे। क्या अब छत भी छिन जाएगी? उसने नाना जान के पीछे जाना चाहा तो शाकिर ने हाथ पकड़ के रोक लिया। कुछ देर बाद वो वापस आए और 2-3 फाइलें मामू जान के आगे पटकीं। ये घर ज़हरा का है। मामू जो पहले ही एक फ़ाइल उठा के देख रहे थे, तेज़ी से सफ़े पलटने लगे। यहाँ आने के बाद मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारी माँ के कहने पर तुम्हारे कारोबार में लगा दी थी, जो तुम चंद महीनों में डिबो बैठे थे। ये घर ज़हरा और कुदसिया को शजा के विरसे से मिले पैसों से ख़रीदा था। अब इस घर की आस में मेरे मरने का इंतज़ार करने के बजाय कुछ हाथ पैर चला के कमाना सीख लो। वो थके से बैठ गए, जबकि अपने सर पर गिरे आसमान ने कुदसिया को कहीं का नहीं रखा था। मामू जान ऑल फॉल बके जा रहे थे, मगर अब शाकिर ने आगे बढ़ के उनके हाथ से फाइलें ली और उन्हें जाने को कहा। वो आपे से बाहर ही हो गए। उन सबको देख लेने की धमकी देते वो चले गए। सबसे पहले उर्वा नाना जान के पास दौड़ी। सिली सा सवाल है, मगर मुझे अभी यही परेशान कर रहा है कि वो इतने अमीर लोग और शुजा अहमद का इतना सा विरसा। उर्वा, शाकिर ने उसे डांटा। बोले ना नाना जान। उसे ऐसी बातों पे सब्र भी नहीं होता था। उस वक्त उनका कारोबार इस कदर फैला नहीं था। अमीर उस वक्त भी थे, मगर इतने नहीं। और फिर ज़हरा ने बस वो लिया जो शरई तौर पर उसका और कुदसिया का था। सिर्फ एक बेटी हो तो फिर दीगर रिश्तेदारों के हिस्से भी होते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आएगा। फिर बहुत पैसा यहाँ वहाँ जाने और सेटल होने में लग गया। मेरे पास तो कुछ बचा नहीं था। कुछ रखी रकम तुम्हारी नानी की बीमारी पे लग गई, कुछ फारूक के वक्त, बाकी ज़हरा के। उठो, शाकिर ने उसका हाथ खींच के उठाया। नाना जान, आप भी किसे हिसाब किताब दे रहे हैं? मैं तो सोच रही थी अब दादी के वारिद होने पर हमारी कुदसिया मिलियनेयर बन जाएगी। वो उठ खड़ी हुई। कुदसिया मरे मरे कदमों से अपने कमरे में आ गई। उसने क्या कर दिया था? उसके अपने अल्फाज ही उसे ज़मीन में दफन हो जाने का कह रहे थे। शर्मिंदगी इतनी थी। अगले दिन खाला का फ़ोन आया तो उसने पूछ लिया। वो सब जानती थी, मगर मानती नहीं थी। बेवकूफ़ बनाया था अब्बा और ज़हरा को इतने से पैसे पकड़ा के। वो तो अम्मी ने मना कर रखा था कि भाई को इल्म ना हो घर का, इसलिए आज तक ज़बान बंद रखी, वरना तो अब ज़बान बंदी ख़त्म हो गई थी। लिहाजा रुकने का सवाल ही नहीं था। उन्हें उसके ददियाल के इस कसूर पर पहली बार बोलने का मौका मिला था। जिस दिन उन्हें हस्पताल दाखिल होना था, उससे एक दिन पहले शाम में फिर सईदा और शफ़ी अहमद हाजिर थे। आज उनके साथ शहूद नहीं था और वो शुक्र अदा कर रही थी कि वो नहीं आया। उसने बहुत सोचने के बाद नाना जान के ऑपरेशन के लिए फिर वही कार्ड इस्तेमाल करने का इरादा किया था। उस कार्ड और इस कर्ज का क्या करना है वो नाना जान के अस्पताल से आने के बाद देखा जाएगा। रात वो सोने की तैयारी कर रही थी, तब नाना जान ने उसे बुलाया। बैठो। इसका मतलब कोई अहम और तवील बात थी। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जब लिखी है तब हर हाल में आनी है, और अब मेरी उम्र वो है कि किसी भी पल बुलावा आ सकता है। अहम सर्जरी से पहले उनके मुंह से ये सब बातें वो लरज़ गई। नाना जान, उर्वा और शाकिर के लिए लियाकत का दिल पत्थर नहीं, और उनका ददियाल भी दोनों की फ़िक्र करता है, मगर तुम सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी हो। वो उसका हाथ थाम के रुके बिना कहते गए। अभी शफ़ी और सईदा अपनी ख्वाहिश लिए आए थे। तुम्हारी दादी की तमन्ना है कि तुम उस घर की बहू बनो, और वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। मुझे सुल्ताना बेगम की ख्वाहिश या इस उम्र में उनके मजाज और तुम्हारे साथ सलूक की इतनी फ़िक्र नहीं जितनी कभी ज़हरा के लिए थी। उस घर में शफ़ी और सईदा की सरपरस्ती में तुम महफूज और खुश रहोगी, इसका मुझे यकीन है। शहूद भी अच्छा बच्चा है। मैं अपना फ़ैसला नहीं सुना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ खुदा न ख्वास्ता मुझे कुछ हो जाए और ये बात निकले तो तुम्हें मेरे ख़यालात का इल्म हो, ताकि तुम्हें फ़ैसला करने में आसानी हो। वो दम बखुद सी उनकी बात सुन रही थी। वो इतनी बेयकीन और मुतहय्यर थी कि कोई रद्द अमल ही नहीं था। परेशान ना हो, उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा। बस तुम्हारे कान में बात डालना थी, सो डाल दी। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। उसे फिर वहम घेरने लगे।
ابھی آپ یہ سب نہ سوچیں اور سو جائیں، صبح ہسپتال جانا ہے۔ وہ تکیے پہ سر رکھ کے لیٹ گئے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی تو پھر وہی ششدر سی کیفیت تھی، لیکن جلد ہی نانا جان کی باتوں کی وجہ سے ستا رہے وہموں نے وہ بات بھلا دی۔ وہ دعائیں کرتی سو گئی۔ اس بار سعیدہ نے اسے ہی فون کیا۔ انہوں نے اسے بھی اماں یاد کر رہی ہیں کہا، نہ اس سے پوچھا، بلکہ سیدھے اطلاع دی کل شہود لینے آئے گا، ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ نانا جان سے پہلے ہی اجازت لے چکی ہیں۔ وہ مکان اور کارڈ کی حقیقت اور نانا جان کی خواہش جاننے کے بعد اتنی جلدی اس کا سامنا کرنے کو ہرگز تیار نہ تھی۔ اب وہ اس سے بھی اماں کو لے کے بحث بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ غلط انداز سے غلط رد عمل، غلط فیصلے، اتنے کم وقت میں وہ سب سے گزر گئی تھی۔ اس نے عروہ کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کل ہی کیوں؟ وہ ٹھٹکی۔ پرسوں ٹیسٹ میں اچھے نمبر ضروری ہیں، ورنہ فائنل میں بڑا گندا پوائنٹر بنے گا، اس نے بیچارگی سے کہا۔ ویسے بھی نانا جان کو صرف شاکر کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اگلا دن چھٹی کا تھا تو سب کی موجودگی پہلے ہی اسے کوفت زدہ کر رہی تھی، اور سب سے بھاری مرحلہ شہود کے ساتھ کار میں جانا تھا۔ میں سو جاؤں گی یا سوتی بن جاؤں گی، اس نے طے کیا۔ شہود نانا جان کے ساتھ باتیں کرتا رہا، اور آج بار بار اس کا دھیان بھٹک کے ادھر جا رہا تھا۔ پہلی بار وہ نانا جان کی اس میں دلچسپی اور پسندیدگی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے پہلے غور کیوں نہیں کیا؟ اس دن وہ سو گئی تھی، مگر آج نہ نیند آ رہی تھی نہ وہ سونے کا ڈرامہ کر پا رہی تھی۔ اس فراق میں عجیب حالت تھی جو اسے غصہ بھی دلا رہی تھی اور شرمندہ بھی کر رہی تھی۔ تمہیں کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ آخر اس نے پوچھ لیا۔ کوئی بات؟ بہت سی باتیں، اس نے دل میں کہا اور سرنفی میں ہلایا۔ وہ اس کی سمت دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس کا دماغ بھی چلنے لگا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ نانا جان نے جس گھر سے اسے دور رکھنے کی کوشش میں صعوبتیں برداشت کی تھیں، اب اسے اسی گھر میں بھیج کر مطمئن ہو سکتے تھے۔ ایک ہی زندگی میں اتنے متضاد فیصلے، ایک ہی گھر میں اتنے متضاد مزاج لوگ، شاید زندگی اور وقت کے سبق اسے ہی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کا ذہن خالہ پر آ کر رک گیا۔ وہ تو یہ سننا بھی نہیں چاہیں گی۔ آج بھی وہ دونوں اپنی سوچوں میں الجھے گاہے بگاہے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے گھر تک پہنچ گئے۔ آج پورچ خالی تھا۔ وہ پہلے بھی اماں سے ملنے گئی۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے، غور سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے خیال آیا، اگر میں نے خالہ کی کوئی بات نہ سنی ہوتی تو کیا ان کے لیے میرے محسوسات الگ اور نرم ہوتے؟ اگر اسے ان کا اور اپنی ماں کا ماضی نہ معلوم ہوتا تو اس وقت وہ ایک ایسی بیمار بستر سے لگی بوڑھی عورت تھیں جو ہر وقت اپنے جواں مرگ بیٹے کی زندگی کو یاد کرتی رہتی تھیں، اس کی باتیں کرتی اور کبھی خوش ہوتی، کبھی آبدیدہ تو کبھی نازاں۔ انجان لوگ تو بس اتنی محبت، اتنا دکھ دیکھ کر ہی متاثر ہو جائیں، اس بوڑھی عورت سے محبت کرنے لگیں، انہیں اس پر ناز ہو، وہ بوڑھی لیجنڈ بن جائے، لوگ اس کے قصے سنانے لگیں۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے، اکثر خوبصورت کہانیاں بے خبری کی دین ہوتی ہیں۔ لیکن ان کے متعلق اس کے جذبات نہ خالہ کی طرح شدید منفی تھے، نہ وہ نانا جان کی طرح خود کو درگزر پر مائل پاتی تھی۔ اسے سعیدہ سے اپنائیت محسوس ہوتی تھی، مگر اپنی دادی سے نہیں۔ جانے یہ واقعی خالص احساسات تھے یا نانا جان سے سعیدہ اور اس کی امی کی دوستی اور خیرخواہی کی سنی بات، اور خالہ سے سنے دادی کے رویے کا اثر تھا۔ نیلوفر ان کا کھانا لے کر آئیں تو ان کی باتیں رکیں۔ تمہاری تو دوستی ہو گئی ہے بی اماں سے؟ انہوں نے ٹرے رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ خفیف سا مسکرا دی۔ نیچے چلو، سب کھانے پہ بلا رہے ہیں۔ انہیں نرس ہی کھانا کھلاتی تھی۔ جاؤ تم بھی کھانا کھا لو، پھر مجھے سب سے بات کرنی ہے۔ اس وقت تو اس نے بی اماں کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی، مگر جب کھانے کے بعد ان کے حکم پر سارا گھر ان کے کمرے میں اکٹھا ہوا تو اسے بے چینی ہونے لگی۔ ایک تو اتنے لوگوں کی عادت نہیں تھی، اور وہ بھی سب اجنبی۔ اس کی چھوٹی سی دنیا تھی اور وہی جانے پہچانے چند چہرے۔ جب سلطانہ بیگم نے بولنا شروع کیا تو اسے صحیح معنوں میں سمجھ میں آیا کہ وہ جب
جوانوں توانا تھیں تو کس قدر باروب رہی ہوں گی۔ اتنے بڑے تایا اور چاچا بھی با ادب سے انہیں سن رہے تھے۔ ان کی آواز میں اب بھی اپنی بات کے آخری اور حتمی ہونے کا یقین اور زام تھا۔ اس کے والد کے جانے کا دکھ اور پھر اس کے ملنے کی خوشی میں اسے لگا وہ اپنے رویے پر پشیمانی کا اظہار کریں گی۔ اس کی امی کا ذکر ہوگا لیکن وہ یہ باب سکپ کر گئیں، اور اس ساری تمہید کے بعد جو مدعا بیان کیا وہ سن کے اس نے ہڑبڑا کے پہلے انہیں اور پھر حاضرین کو دیکھا، جن میں کچھ اسی کی طرح حیران تھے اور کچھ شاید پہلے ہی اس محفل کی وجہ جانتے تھے۔ اس گھر میں اس نے دو ہی لڑکے دیکھے تھے، شہود اور نادر، اور سلطانہ بیگم نے ابھی ابھی کہا تھا ان کی خواہش ہے کہ شجاع کی بیٹی ہمیشہ اسی گھر میں رہے بہو بن کے۔ یہ بات میرے سامنے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپس میں کر لیتے، میں تھوڑی اس گھر کا حصہ ہوں، اور میرے سرپرست بھی اس وقت میرے ساتھ نہیں۔ وہ ان کی انسنی کر کے اپنی سوچے جا رہی تھی۔ اسے نانا جان کی باتیں یاد آئیں، اسے شہود کا کارڈ یاد آیا اور نانا جان کی فائلیں بھی۔ میں قدسیہ کے نانا سے بات کروں؟ اس سے پہلے مجھے تم دونوں کا جواب چاہیے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ دونوں پوتوں کو دیکھ رہی تھی۔ قدسیہ کو وہیں غصہ آ گیا۔ اس کی مرضی پہلے پوچھنی چاہیے تھی، اس کے بعد اس سوال کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ قدسیہ کے علاوہ باقی سارے ان کے اس سوال کو بخوبی سمجھتے تھے، یہ ان کا مخصوص انداز تھا۔ اب اگر ان دونوں کی مرضی اور پسند نہ بھی ہوتی تو انہوں نے حریف بنا دیے تھے۔ پہلا راؤنڈ چونکہ شہود جیت چکا تھا، اس لیے سب توقع کر رہے تھے اس وقت ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر نادر اپنا ہاتھ اونچا کر دے گا، مگر شہود اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ثابت ہوا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ بڑا ہونے کے ناطے میں حاضر ہوں۔ قدسیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ حاضر ہے؟ کس کے لیے؟ قربانی کے لیے؟ اسے بہت ذلت محسوس ہوئی۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ مجھے گھر جانا ہے کہتے ہی اسے احساس ہوا کہ اس کا ڈرائیور شہود ہی تھا اور وہ فی الوقت اس کے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتی تھی۔ آؤ تم، سیدہ آگے آئیں۔ ان کی ساس کو زندگی اور وقت نے بہت سبق سکھائے تھے، مگر کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتیں، جیسے ابھی انہوں نے قدسیہ کی موجودگی اور مرضی دونوں یکسر فراموش کر دی تھیں۔ میں جلد آؤں گی تمہارے یہاں، نانا سے کہنا، بی اماں نے کہا، اور وہ بمشکل خود کو کوئی رد عمل دینے سے روکتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی۔ پہلی بار اسے ان پر غصہ آ رہا تھا۔ خالہ کی کہی بات کہ وہ اپنے علاوہ کسی کا نہیں سوچتی اسے درست لگ رہی تھی۔ ان دونوں کے پیچھے کوئی باہر نہیں نکلا۔ بیٹھو، میں ابھی آئی۔ سیدہ اسے بٹھا کے اندر غائب ہو گئی۔ مجھے ان سے کہنا چاہیے تھا، میں چلی جاؤں گی۔ میں کس کے انتظار میں یہاں بیٹھی ہوں؟ میں ہرگز ان کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ اس نے سوچ لیا وہ بس سے گھر جائے گی۔ کچھ دیر بعد سیدہ آئیں تو ساتھ شفیع احمد بھی تھے۔ چلو بیٹا، وہ دونوں اسے کار سے گھر چھوڑنے جا رہے تھے۔ کار میں سیدہ نے اس سے کہا، بیٹا، بی اماں کا مزاج ایسا ہی ہے کہ وہ سب کو اچانک سرپرائز دیتی ہیں، بنا کسی وارننگ کے۔ ہمیں تو عادت ہے، لیکن ان کی طرف سے میں معذرت کرتی ہوں۔ نہیں آنٹی، آپ کیوں معذرت کر رہی ہیں؟ اس کا دماغ خراب تھا، مگر سیدہ نے جس سنجیدگی سے کہا اسے وہ بھی اچھا نہیں لگا کہ اتنے افراد میں اسے وہی اچھی لگتی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ تمہارے سامنے یہ بات چھیڑ دیں گی، ورنہ کسی بہانے ٹال دیتی، تمہیں نہ بلواتی۔ ان کا افسوس کم نہیں ہو رہا تھا۔ چند دن پہلے انہوں نے نادر یا شہود کا نام لیے بغیر اپنے بیٹوں سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جب شفیع نے یہ بات بیگم سے کہی تو انہیں یہ خیال اچھا لگا۔ چند ملاقاتوں میں انہیں قدسیہ پسند آئی تھی۔ باقی بہوؤں کے مقابلے میں سیدہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھیں، اور روپے پیسے کی ریل پیل کے باوجود وہ فطرتاً اسی طبقے سے خود کو قریب محسوس کرتی تھیں۔ انہوں نے پہلا کام شہود سے اس کی مرضی پوچھنے کا کیا تھا، جو یہ سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کے مطابق دادی بس قدسیہ سے ملنا چاہتی تھیں، اس سے تعلقات استوار رکھنے کی خواہش مند تھیں۔ اس نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ اتنا سڈن سوال ہے ماما، سوچنے دیں کچھ وقت۔ اور اب اپنے جواب سے اس نے سب کے ساتھ انہیں بھی حیران کیا تھا۔ وہ عجیب کیفیات میں گھری تھی جب عروہ دوڑتی اندر آئی۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ کیا؟ اس نے غائب دماغی سے پوچھتے ہوئے کپ ٹرے میں رکھے
تمہاری شادی کی بات ہو رہی ہے ادھر؟ ابھی ان فضول باتوں کا وقت ہے؟ یہ کیک کے پیسز کرو سلیقے سے۔ اس نے چاقو اور پلیٹ اس کی جانب کھسکا دی۔ یعنی تمہیں یہ سب معلوم ہے؟ ویسے نانا جان تو پورے راضی ہیں۔ نانا جان ٹریٹمنٹ نہ کرنے کے لیے بھی راضی تھے، مگر ہم وہ کرتے ہیں جو ضروری ہوتا ہے، شادی سے ضروری تو کچھ بھی نہیں۔ اوہ، یعنی تم بھی راضی ہو؟ توبہ ہے عروہ۔ اس نے چڑ کر پلیٹ اپنی جانب کھینچی اور چاقو اس کے ہاتھ سے لیا۔ جاؤ تم، میں کر لوں گی۔ عروہ اپنی مسکراہٹ اور خوشی دباتی چلی گئی۔ شہود کا جملہ، نانا جان کی باتیں، دادی کا اعلان، سیدہ کا رویہ اور ان سب پر حاوی خالہ، اس کے دل و دماغ پر اتنا بوجھ کبھی نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شفیع احمد اور سیدہ چلے گئے۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ نانا جان اسے بلا کر اس کا حتمی فیصلہ پوچھیں گے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ نانا جان کو سمجھا کر، خالہ اور ماموں کی ناپسندیدگی بتا کر انہیں قائل کر لے گی کہ انہیں اس کے تایا اور تائی پر کتنا ہی بھروسہ کیوں نہ ہو، یہ فیصلہ درست نہیں۔ مگر نانا جان نے نہ اسے بلایا نہ یہ بات چھیڑی۔ وہ جس وقت باورچی خانے میں رات کا کھانا بنا رہی تھی، نانا جان شاکر کو اپنے کمرے میں لیے بیٹھے تھے۔ چھوٹا صحیح مگر ان کے بعد گھر کا مرد وہی تھا۔ ان ساری نئی باتوں کے درمیان جو کارڈ اور ماموں نانا جان کی باتیں کہیں پیچھے چلی گئی تھیں، وہ بھی سامنے آن کھڑی ہوئیں، اور اسے غصہ آنے لگا کہ اس دن دروازے پر ہی جھوٹ کیوں نہیں کہا کہ یہ زہرا بانو کا گھر نہیں، وہی بات ختم ہو جاتی۔ مگر پھر نانا جان کے آپریشن کا بل یاد آ جاتا۔ اب نہ رات کی نیند رہی تھی نہ دن کا سکون۔ مختلف مزاج، مختلف ماضی، مختلف خیالات والے سارے رشتوں کو اسے سنبھالنا تھا۔ نانا جان جو اس وقت سلطانہ بیگم یا ماسی کے سب سے زیادہ ستائے ہوئے تھے، انہوں نے درگزر اور آگے بڑھ جانے کو چنا تھا۔ خالہ وہیں کھڑی تھیں۔ دادی، لوگ کہہ رہے تھے بدل گئی ہیں، جو ان کے عتاب کا نشانہ تھیں، وہ اب نہیں تھیں، مگر وہ انہی کے وجود کا حصہ تھی۔ تو کیا وہ ماں کا بدلہ نہ لے؟ ماں کے قصوروار کو ایک بار پھر جیت جانے دے؟ اپنے نانا جان کا طریق اپنائے یا دنیا کا؟ خالہ کو اتنا بڑا صدمہ کیسے دے؟ اور جب یہ سب سوچ لیتی تو ایک دم اٹھ بیٹھتی کہ وہ یہ سوچ بھی کیوں رہی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جتنی شدت سے انکار کرتی شہود اتنی ہی فراغت سے اس کی سوچوں میں آ بیٹھتا۔ نانا جان کو جس دن ہسپتال میں داخل ہونا تھا، اس سے 2 دن پہلے وہ ان تینوں کو لیے بیٹھے تھے۔ وہ انہیں سمجھا رہے تھے کہ خدا نخواستہ دوران سرجری انہیں کچھ ہو گیا تو ان تینوں کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس پر بھروسہ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے بینک کی تفصیل، بچت کھاتے کا پاس بک، گھر کے کاغذات سب کچھ سامنے رکھ کے سمجھایا۔ پہلی بار جاتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا تھا، اور اب وہ جتنے عام انداز میں انہیں سب سمجھا رہے تھے، ان تینوں کے دل ڈوبے جا رہے تھے۔ جب بھی انہوں نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، نانا جان نے رسان سے انہیں چپ کرا دیا کہ مجھے کہنے دو، اب میری عمر ہو گئی ہے۔ یہ تم تینوں کی ذمہ داریاں ہیں جو مجھے بہت پہلے تمہیں سونپ دینی چاہیے تھیں۔ جب میز کے سارے کاغذات ایک طرف ہو گئے تو قدسیہ نے کچھ بولنا چاہا کہ انہوں نے روکا۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ کچھ اشارے اوپر والے کی جانب سے ہوتے ہیں۔ مناسب وقت پر بچھڑوں کا مل جانا، اچھے لوگوں کا دوبارہ زندگی میں آ جانا۔ سلطانہ بیگم کے پاس کبھی بے پناہ طاقت اور غرور تھا، مگر آج وہ بے بس ہیں۔ جانے انہیں غلطیوں کا احساس ہے یا یہ محض آخری عمر کا جھٹپٹا ہے، مگر ان کی قدسی کی تلاش کی کوشش نے ایک نیا امکان پیدا کیا ہے۔ کل شجاع اور سیدہ نے شہود کے لیے باقاعدہ رشتہ دیا ہے، اور میں قدسی کی مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ نانا جان، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ وقت کے ماتھے پر کب لکھا ہوتا ہے بیٹا؟ یہ تو ہمیں طے کرنا ہوتا ہے کہ فلاں بات کا یہی وقت ہے۔ تم جو فیصلہ کرو میں ان سے کہہ دوں تو مطمئن ہو جاؤں۔ وہ غلطی سے بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ نانا جان اس طرح اسے بلیک میل کر رہے ہیں۔ وہ سادگی میں اس سے اپنی توقع اور ان کی خوشی بیان کر گئے تھے۔ وہ انکار کر دیتی تو انہیں افسوس ہوتا، مگر وہ اصرار نہ کرتے۔ دنیا کیا سوچتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور طاہرہ کا غصہ، یہ سب نہ سوچو۔ اس گھر کے لوگ اور شہود تمہیں پسند ہے یا نہیں، اس بنیاد پر فیصلہ کرو۔ اس نے عروہ اور شاکر کو دیکھا جو اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر لکھا تھا، ہاں کہہ دو۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے اطلاعی گھنٹی بجی۔ میں دیکھتی ہوں۔ عروہ اٹھی۔ نانا جان اسے پر امید نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جیسے سارے معاملات طے کرنے کے بعد او ٹی میں جانا چاہتے تھے۔
انہیں اپنے بعد ان تینوں کی اور خاص طور پر اس کی زندگی میں خوشی اور اطمینان کی ضمانت چاہیے تھی۔ وہ کیسے انہیں بے چین اور فکر مند رہنے دے سکتی تھی؟ بس کچھ دن کی بات تھی، پھر وہ فرصت سے اپنا دل اور جذبات ٹٹول کر صحیح فیصلہ کر کے انہیں منا سکتی تھی۔ تاہم اس وقت ان کا مطمئن ہونا ضروری تھا۔ جو آپ کا فیصلہ نانا جان وہی میرا فیصلہ ہوگا، اور اس نے انہیں سکون تھما دیا۔ اس کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کچھ پل بعد اس کا یہ جملہ کیا گل کھلانے والا ہے۔ باہر سلطانہ بیگم خود موجود تھیں۔ وہ جن کا بستر سے اترنا ہی مشکل تھا، وہ خود چل کر نانا جان سے ان کے نواسی کا ہاتھ مانگنے آئی تھیں۔ انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی، مگر نانا جان جیسے افراد الفاظ سے زیادہ احساس سمجھتے ہیں۔ نانا جان کے لیے ان کا اس در تک آنا ان کے پچھتاوے کی ضمانت، ان کے پچھتاوے کی دلیل تھا۔ جو ہوا اس کا افسوس ہے۔ بیٹے کی محبت نے صحیح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی، مگر اب بھی میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اور سب کچھ یوں آنن فانن ہوا کہ وہ حیران رہ گئی۔ بی اماں کے ساتھ شفیع احمد، سعیدہ اور رفیق احمد نیلوفر تھے، مگر نانا جان کی خواہش سنتے ہی زلزلہ آ گیا۔ شہود کو فون کر کے بلایا گیا تو اس کے ساتھ آرازہ اور بانو بھی تھیں۔ شاکر اور عروہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے کیا معلوم تھا دادی رستے میں ہیں، ورنہ وہ نانا جان سے جو آپ کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ والا جملہ کبھی نہ کہتی۔ وہ کہتی ہی رہ گئی، خالہ کا کیا؟ انہیں کون بتائے گا وہ کتنا غصہ ہوں گی؟ کوئی سوچو تو۔ اس کا دل کیا ایک بار نانا جان سے کہے، سوچیں اگر یہ بھی میری دادی کی سازش ہوئی تو، وہ اس طرح آپ کو شکست دینا چاہ رہی ہوں تو۔ مگر کچھ دیر بعد اس کا شہود کے ساتھ نکاح پڑھا دیا گیا۔ نانا جان کو ویسے بھی شہود کے ماں باپ پر زیادہ بھروسہ تھا۔ یہ نانا جان کی خواہش تھی کہ کیا پتہ اسپتال میں میری آنکھ کھلے نہ کھلے، لہٰذا کھلی آنکھوں سے میں یہ دیکھ لوں۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی آنکھیں پھاڑے خود کو دیکھ رہی تھی۔ جاگ قدسیہ جاگ۔ اس نے اپنے گالوں پر ہاتھ مارے، پھر گال پر خود چٹکی لی۔ اس نے چہرہ ہاتھوں پہ گرا لیا۔ کیا کر لیا یہ؟ اس کی گھوریوں کا اثر تھا کہ شاکر اور عروہ خوش ہونے کے باوجود اسے چھیڑنے کی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ شہود کو اس نے دیکھا نہیں تھا۔ دادی، سعیدہ، نیلوفر سب اس سے مل کے گئے تھے۔ خالہ، وہ ایک دم سر اٹھا کے سیدھی ہوئی۔ سوچ کر ہی اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ جو شہود دل و دماغ پر چھانے لگا تھا یک لخت اس کی جگہ خالہ نے لے لی۔ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ جب دماغ مفلوج ہونے لگا تو وہ بستر پر گر گئی۔ وہ تینوں ایک بار پھر اوٹی کے باہر انتظار گاہ میں موجود تھے۔ اس بار دعاؤں میں شدت اور تڑپ پہلے سے زیادہ تھی۔ اس بار خالہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ سرد سی کرسی پر نظر جھکائے بیٹھے بیٹھے جب وہ سیدھی ہوئی تو اندر داخل ہو رہے شہود کو دیکھ کر بے اختیار نظر خالہ کی سمت اٹھی، جو عروہ سے بات کر رہی تھیں۔ وہ کھڑی ہو گئی کہ اسے باہر بھیج سکے، مگر اس سے پہلے ہی شاکر نے دیکھ لیا۔ شہود بھائی، اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس سناٹے میں سب نے سن لی۔ وہ واپس سر جھکا کے بیٹھ گئی کہ بہتر تھا اب اگلے مراحل عروہ اور شاکر ہی بھگتیں۔ اس نے پھر نظر نہیں اٹھائی کہ سامنے کیا ہو رہا ہے۔ اسے نانا جان اور ماموں کی باتیں بھی یاد آ گئی تھیں، اور اپنے پرس میں پڑا کارڈ بھی، اور اپنا قبول ہے بھی۔ اف خالہ، ابھی تو اصل دھماکہ باقی ہے۔ وہ جو صرف اس کی موجودگی پر اس قدر نالا تھیں، ان دونوں کے رشتے کا سن کر آگ بگولا، کیا انہوں نے زندہ آتش فشاں بن جانا تھا۔ شہود اس کے بازو والی کرسی پر بیٹھا تو اس نے سر اٹھا کے کمرے کو دیکھا۔ وہاں وہ تینوں نہیں تھے۔ یہ سب کہاں گئے؟ کیفے چائے پینے، اس نے مختصر جواب دیا۔ یقیناً خالہ کو شانت کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں دونوں۔ ایک نئے رشتے میں یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ ڈونٹ وری، نانا جان مکمل صحتیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شہود کا جملہ رسمی تھا مگر دھیمی آواز اور لہجے میں سچائی اور امید تھی۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ اب جانے کس کی نظر بدلی تھی، شہود کی یا اس کی اپنی؟ شہود نے نظر نہیں ہٹائی، یہاں تک کہ اس نے سر جھکا لیا، مگر اس میں حیا یا جھجک نہیں تھی، بلکہ وہ اس سے غصہ تھی اور نئے رشتے کو اہمیت دینا نہیں چاہتی تھی۔ مگر اسے اس پل احساس ہوا تھا کہ یہ ممکن نہیں، ان کے مابین اب کچھ نیا تھا۔ تمہاری خالہ کو کیسے منایا جا سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔
اس نے نکاح کا ذکر کیے بنا اسے اہمیت دی تھی کہ اگلا مرحلہ اعلان اور سب کی قبولیت ہی تھا۔ آپ سوچئے بھی مت، اس نے جھٹ کہا، ابھی انہیں کچھ علم نہیں ہے۔ اسے لگا کہیں وہ اسی وقت انہیں منانے نہ چل پڑے۔ کیا علم نہیں ہے؟ وہی جو ہمارے بڑوں نے آنن فانن کر دیا ہے، اس نے چڑ کے کہا۔ تمہیں صرف آنن فانن کا ہی افسوس ہے نا؟ مجھے اس وقت صرف نانا جان کے کامیاب آپریشن کی فکر ہے، دوسرا کوئی خیال نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ اسے شہود کا میں قربانی کے لیے تیار ہوں یاد آتا، یک کارڈ یاد آ گیا۔ وہ پھر اسے دیکھنے لگی۔ احساس بدل گئے تھے۔ جانے انجانے جو بھی تھا، اس کی وجہ سے نانا جان کا علاج ممکن ہوا تھا، اور یہ اس کے لیے بہت اہم تھا۔ کیا؟ جب بڑی دیر تک بولی نہیں تو شہود نے پوچھا، آپ جانتے تھے امی اور مجھے جو ملنا تھا مل چکا ہے؟ امی اور مجھے جو ملنا تھا مل چکا تھا؟ نہیں، اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ تمہیں کارڈ دینے کے بعد مما سے سرسری پوچھا تھا۔ وہ شرمندگی کے احساس سے مغلوب اپنی بات کہنے کے لیے الفاظ تول رہی تھی۔ ابھی کہنا شروع ہی کیا تھا کہ شہود نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اٹس اوکے، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انفیکٹ مجھے تمہاری اس اسمارٹنیس نے امپریس کیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پر اس کے لمس پر ہی دم سادھے تھی کہ اس کی آخری بات پر پھر چونک کے اسے دیکھا۔ شہود مسکرایا۔ تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور کسی تیسرے کا جاننا ضروری بھی نہیں ہے۔ قدسیہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچا۔ سوری، اسے اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا۔ خالہ کے آنے سے پہلے آپ چلے جائیں۔ جس طرح دونوں کے ہی انداز بدلے تھے، خالہ کی چھٹی حس انہیں ضرور آگاہ کر دیتی۔ مجھے مما اور بی اماں نے کہا تھا کہ آپریشن ہونے تک رکوں۔ اب جانے یہ سچ تھا یا بہانہ؟ قدسیہ نے شاکی نظریں اٹھائیں اور وہ جانے کیا سمجھا۔ نہیں، مطلب آنا تو میں بھی چاہتا تھا۔ آپ پلیز اس وقت جائیں۔ آپ خالہ کو نہیں جانتے۔ اسے اس وقت نیا تماشا نہیں چاہیے تھا۔ مجھے تم سے بلکہ باتیں کرنی تھیں، اور پھر کبھی میں آنٹی سے کہہ دوں گی کہ میں نے جانے کا کہا۔ اس کی نظریں اب دروازے پر ہی تھیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر کبھی تم بھولنا نہیں، جانے سے پہلے اس نے کہا۔ اس بار نانا جان کی سرجری مکمل کامیاب رہی تھی۔ عروہ اور شاکر نے کیا پٹی پڑھائی تھی کہ خالہ نے دوبارہ شہود کا اس سے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ سعیدہ اور شفیع احمد کے علاوہ بھی سب نانا جان سے ملنے آئے تھے۔ بی اماں بھی فون پر نانا جان کا احوال پوچھتی رہی تھیں۔ اس بار ہسپتال میں ان کا قیام 1 ہفتے سے زیادہ رہا۔ ماموں ایک دفعہ بھی ہسپتال ملنے نہیں آئے۔ نانا جان کے گھر آنے کے بعد وہ ان کی دیکھ بھال میں ہی بے حد مصروف رہی۔ شاکر اور عروہ کے بھی امتحان تھے۔ اسے اکیلے ہی سب دیکھنا پڑ رہا تھا۔ جب ان کے امتحان ختم ہوئے تو اسے کچھ راحت ملی۔ سعیدہ نانا جان سے ملنے آئی تھیں۔ آپ اب قدسیہ کو چند دن کے لیے بھیجیے گا ہماری طرف، اسے بھی تبدیلی کی ضرورت ہے، اتنے دن سے آپ کی تیمارداری کر رہی ہے، تھک گئی ہوگی۔ جاتے وقت سعیدہ نے کہا تھا، اور کچھ دن بعد انہوں نے شہود کو بھیج بھی دیا۔ اس سے زیادہ پرجوش عروہ تھی جس نے اس کا بیگ تیار کیا تھا۔ ارے تم کیا ٹھوس رہی ہو؟ میں بس 1 دن رکوں گی۔ نانا جان کو بھی سعیدہ کی بات درست لگی تھی کہ اسے تبدیلی کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ اسے چند دنوں کے لیے بھیج رہے تھے۔ ہاں تو اب تمہارا سسرال ہے وہ؟ تمہیں تو شہود بھائی کا فیورٹ کلر بھی نہیں پتا، اس لیے۔ میری اماں، قدسیہ نے بیگ اس کے پاس سے کھینچا، میں تمہارے ناول کی ہیروئن نہیں ہوں۔ دل نہیں لگا تو کل ہی واپس آ جاؤں گی۔ دل کیسے نہیں لگے گا؟ سسرال ہے اب وہ تمہارا، اب تمہیں وہ بیگ کان پر رکھتی باہر نکل گئی۔ آپ کے کام کا حرج نہیں ہوتا؟ کار ذرا آگے بڑھی تو قدسیہ نے پوچھا۔ نہیں، وہ اس کے سوال کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ ویسے اب تو یہ میری پرماننٹ ڈیوٹی ہو جائے گی۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرایا اور وہ بلا سوچے سمجھے پہلے کی طرح بول دینے پر پچھتائی۔ اسے بھی شہود سے بہت سی باتیں پوچھنی تھیں۔ وہ کیوں اس اچانک نکاح کے لیے تیار ہو گیا تھا جبکہ وہاں دوسرا شخص بھی موجود تھا؟ وہ مجبور تو نہیں تھا۔ وہ نہ بڑی حسین تھی، نہ امیر تھی، نہ بہت پڑھی لکھی۔ عام سی صورت، عام سا گھرانہ اور عام سا گریجویشن۔ آپ نے کیوں کہا تھا کہ آپ تیار ہیں؟ یوں جیسے کوئی قربانی کے لیے خود کو پیش کر رہے ہیں۔ اس کا سوال ہی نہیں، لہجہ بھی چونکانے والا تھا۔ شہود کو بھی پھر کبھی یاد تھا، مگر برا ہوا کہ کام سے متعلق اس کا نہیں
کسے برا لگ گیا کہ ایک ضروری فون کال نپٹاتے ہوئے ان کا پورا راستہ طے ہو گیا۔ سوری، تم بور ہوتی رہیں؟ گیٹ کے اندر داخل ہوتے وقت اس نے کہا تھا۔ اسے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا تھا اور اسے شک ہوا کہ وہ جواب ٹال رہا ہے۔ گھر میں چونکہ بحیثیت بہو یا شہود کی منکوحہ یہ پہلی آمد تھی، لہٰذا اس کے لیے بڑا اہتمام کیا گیا تھا۔ سب گھر میں موجود تھے اور اس بار بی اماں کے کمرے کے بجائے سب ڈرائنگ روم میں تھے۔ بی اماں بھی اپنی ویل چیئر پہ وہیں تھیں۔ سب کا تفصیلی تعارف ایک بار پھر مزید تفصیل سے ہوا۔ رات کا کھانا باہر سے منگوایا گیا تھا جو فاسٹ فوڈ پر مشتمل تھا۔ اسے اس سب کی امید نہیں تھی اور اسے یہ اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، مانو سب کچھ اور ہر کوئی اس پر نیا تعلق لاد رہا تھا۔ پہلی بار نادر بھی سارا وقت موجود تھا اور وہ شہود اور اس کے درمیان ٹانگیں کھینچنے کا مقابلہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں اسے بے آرام کر رہی تھیں۔ باقی سب اس کے عادی محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے ایک دو بار ان کے نئے نویلے رشتے پر بھی طنز کیا جسے سب نے نظر انداز کیا۔ ہاں، بی اماں کا رویہ دونوں کے ساتھ یکساں مشفقانہ تھا۔ پزا کھاتے ہوئے اسے پانی کی ضرورت تھی اور میز کے درمیان کولڈ ڈرنکس اور پانی کی بوتلیں رکھی تھیں۔ حالیہ تاریخ کے مد نظر بند بوتلیں دیکھ کر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی بوتل اٹھائے، مگر کب تک پیاسی رہتی؟ آخر ہمت کر کے اس نے ایک بوتل اٹھائی۔ شکر تھا وہ کھلی تھی۔ سب لون میں جا رہے ہیں آپی، آپ بھی آئیں، ارازا نے کہا تو وہ پلیٹ میز پہ رکھ کے جانے لگی تھی کہ نظر پھر بوتلوں پر پڑی اور ذہن میں آئے خیال پر اس نے باری باری پانی کی بوتلوں کے ڈھکن گھما کے دیکھے۔ سارے کھلے تھے۔ جانے کتنے عرصے بعد اس کے ہونٹوں پر بڑا دلکش اور جاندار تبسم ٹھہر گیا۔ اسے ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اس نے ایک بوتل اٹھا لی۔ وہ تو خاموش سامع تھی، مگر وہ سب اس طرح کے ہنگامے اور اشائیے کے عادی لگ رہے تھے۔ بڑی دیر بعد سب اندر آئے، بڑے ٹی وی لگا کے بیٹھ گئے اور باقی فون میں سر دیے مگن تھے۔ سعیدہ اسے اس کا کمرہ بتا چکی تھی۔ وہ نماز پڑھ کے پانی کے لیے باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اپنی دھن میں چلی جا رہی تھی کہ کوئی سامنے آیا۔ وہ ایک طرف ہو گئی، وہ بھی اس طرف ہو گیا۔ وہ دوسری طرف کھسکی، سامنے والا بھی اس کے ساتھ اسی طرف آیا۔ اس نے غصے میں سر اٹھایا۔ سامنے نادر تھا۔ کبھی 2 منٹ رک کے بات بھی کر لیا کریں، ہم بھی کزن ہیں آپ کے۔ اس کی خباثت اسے پہلے کبھی اتنی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے موقع نہیں دیا ورنہ کزن سے زیادہ ہوتے۔ قدسیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ویسے آپ اب بھی موقع دے سکتی ہیں۔ وہ ایک قدم آگے آیا اور قدسیہ پیچھے ہٹی۔ چہرے پر بے یقینی اور حیرت پھیلی کہ اس کی نظر نادر کے شانے کے اوپر سے دکھائی دے رہے شہود پر پڑی جو سینے پر ہاتھ باندھے اطمینان سے کھڑا تھا۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ مجھے دکھائی دیتا ہے۔ کوئی اور نہ سمجھے مگر میں سمجھتا ہوں۔ ہم دونوں مل کے اس پیپر ہسبینڈ کو سبق سکھاتے ہیں۔ قدسیہ پھر پیچھے ہوئی۔ وہ نہ صرف آگے آیا بلکہ اس دفعہ ہاتھ اٹھا کر گردن پہ جھول رہی لٹ چھونی چاہی۔ قدسیہ بدک کے پیچھے ہوئی۔ اب اسے غصہ نادر سے زیادہ پیچھے تماشا دیکھ رہے شہود پہ آ رہا تھا۔ تمہیں اس کے لیے وقف ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی اٹھایا اور قدسیہ کا صبر جواب دے گیا۔ میں ہاتھ اٹھاؤں یا؟ وہ شہود سے کہہ رہی تھی اور وہ اسی کا منتظر تھا۔ اس کا جملہ ادھورا تھا۔ نادر کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے شہود نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور پہلا گھونسا ناک پہ مارا۔ وہ تل ملایا اور ناک پکڑ کے رہ گیا۔ سنبھل کے وار کرنے لگا ہی تھا کہ شہود نے یکے بعد دیگر 3 گھونسے اس زور سے مارے کہ چوتھا گھونسا اسے لگانے کے بجائے اپنا ہاتھ جھٹکنے لگا۔ قدسیہ نے اس کی سرخ اور نادر کے خون سے اٹی انگلیاں دیکھیں جو جھٹکتے ہوئے وہ مٹھی کھول اور بند کر رہا تھا۔ نادر منہ پر ہاتھ رکھے جانے کیا کہہ رہا تھا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ ابھی سارا گھر اکٹھا ہو جانا تھا۔ قدسیہ نے باری باری دونوں پر نظر ڈالی اور یکا یک شہود کا دوسرا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچ کے آگے بڑھی۔ سامنے جو دروازہ تھا وہ وہیں داخل ہو گئی۔ وہ باورچی خانہ تھا۔ وہ سنک کے پاس آ کر رکی اور اس کا ہاتھ چھوڑ کے زخمی ہاتھ کلائی سے پکڑ کے سنک کے نلکے کے نیچے کیا۔ اتنی بکواس سننے سے پہلے نہیں 2 لگا سکتے تھے؟
نلکے سے پانی کھولتے ہوئے اس کی نظر ہاتھ پر ہی تھی اور غصہ اب بھی قائم تھا۔ یہ میں کہتا تو تمہیں قیامت تک سمجھ میں نہیں آنا تھا کہ وہ غلط نہیں تھا۔ اگر میں نے اس وقت ہاں نہ کی ہوتی تو وہ چپ ہو گیا۔ قدسیہ اس کے با اجلت کہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ بڑا ہونے کے ناطے میں حاضر ہوں کا مطلب اور وجہ اب خوب جان گئی تھی۔ اس نے کب نادر کا اصل چہرہ دیکھا تھا یا کسی نے بتایا تھا؟ نانا جان بھی اس کی طرح انجان ہی تھے۔ اگر سلطانہ بیگم اس پوتے کا کہتیں تو اس کا دل گوتے کھانے لگا۔ شہود کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے نلکا بند کیا اور اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کے ہاتھ سے پانی ٹپک کے فرش پہ گر رہا تھا جو قدسیہ کی صاف صفائی کا خبط رکھنے والے مزاج پہ گراں گزر رہا تھا۔ اس کی شکن زدہ پیشانی اور غصے سے ناک ابھی تک سرخ تھی۔ ہاتھ سے ٹپکتی بوندوں کو دیکھتے ہوئے اس نے پھر بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دوپٹے سے خشک کرنے لگی۔ فرش گیلا ہو رہا ہے۔ شہود نے اس دفعہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ محسوس کیا۔ اس سے پہلے تو گھونسے مارنے کے بعد اس کی انگلیاں بھی درد سے بلبلا رہی تھیں کہ اس نے اتنی قوت سے مارا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے پانی خشک کر رہی تھی۔ جب اس نے ہاتھ سیدھا کر کے ہتھیلی پر دوپٹہ پھیرا تو شہود نے بمشکل ہتھیلی بند کرنے سے خود کو روکا۔ اس پر کچھ لگائیں اور اس نے آہستہ سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ آئندہ یوں کھڑے کھڑے تماشا دیکھا تو پھر میں نادر کا جو حال کروں گی اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس کی اماں کو جواب دیجیے گا آپ ہی۔ میں کیوں نادر کو کچھ کہوں یا کروں؟ ابھی کیوں کیا؟ جیسے اس نے بے ساختہ پوچھا تھا ویسے ہی بے اختیار قدسیہ بھی پوچھ بیٹھی۔ میرا جواب تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ بیوی یا منکوہا ہی کیوں، ایسی بدتمیزی کسی بھی لڑکی سے ہو رہی ہو اگلے کو پیٹ دینا چاہیے۔ اسے خیال ہی نہیں تھا وہ کیا کہہ گئی ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم بیوی ہو اس وجہ سے مارا ہے۔ قدسیہ کا دل کیا غائب ہو جائے۔ وہ میدان چھوڑ کے جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ شہود نے اس کا بازو پکڑ کے روکا۔ ایک تو یہ بڑی بری عادت ہے تمہاری۔ اس نے قدسیہ کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا کیا تم نے؟ گھبرائی بوکھلائی سیدہ دروازے میں نمودار۔ شہود نے اس کا بازو آزاد کیا۔ وہ تیزی سے ان دونوں کے قریب آئیں۔ نادر نے گرسر پہ اٹھا لیا اور ان کی نظر بیٹے کے ہاتھ پہ پڑی۔ یا الہی، انہوں نے اس کا ہاتھ دیکھا، پھر قدسیہ کو۔ انہیں سارا ماجرا سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ تم نے مارا ہے؟ اسے لے جاؤ کمرے میں، کچھ مرہم لگاؤ، بلکہ دونوں میرے ساتھ آؤ۔ پہلے اسے کہا، پھر خود شہود کو کھینچتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھی۔ تم بھی آؤ قدسیہ، انہوں نے اسے پکارا، وہ بھی ساتھ ہو لی۔ سب سے پہلا کمرہ ان کا ہی تھا۔ دونوں کو اندر بھیج کے وہ دروازے میں رک گئیں۔ جب تک میں واپس نہ آؤں یہاں سے باہر مت نکلنا، واش روم میں میڈیسن باکس ہے، انہوں نے قدسیہ سے کہا اور دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ نادر چپ بیٹھنے والا نہیں تھا اور اس وقت شہود کو بھی اس معاملے میں اس کے سامنے لانا گھر میں ایک نئے طوفان کو دعوت ہوتی۔ مشترکہ خاندانی نظام امیروں کا ہو یا متوسط طبقے کا، مسائل ایک سے ہوتے ہیں، حل بھی۔ وہ اسے چیخنے چلانے کا موقع دے کے بات بڑھنے سے روک رہی تھیں۔ اس کی نکسیر پھوٹ گئی تھی اور اس وقت سب ہی اسے گھیرے تھے۔ وہ تکلیف اور جھنجھلاہٹ کی وجہ سے پاگل ہو رہا تھا۔ قدسیہ غسل خانے سے ڈبہ اٹھا لائی تھی۔ بیٹھیں، اس نے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، مما یوں ہی پریشان ہو رہی تھیں۔ یہ رکھ دو واپس۔ قدسیہ ڈبہ لیے کھڑی رہی، مانو زخم پہ مرہم لگا کے ہی ہٹے گی۔ کیا کرو گی تم؟ شہود نے ہاتھ سامنے کیا۔ کوئی زخم نہیں ہے اور تمہارا آئنٹمنٹ یہاں وہاں لگ کے میرے کپڑے، بیڈ، دیواریں، چیزیں سب خراب کرے گا۔ وہ ان کی مدرلی انسٹنکٹ تھی۔ تم رہنے دو، کہہ دینا لگا دیا تھا۔ وہ ذرا ٹھہرا اور پھر مسکراتا پاس آیا۔ ہاں، اگر تمہاری بھی، میری کوئی انسٹنکٹ نہیں جاگی ہے، اس نے تڑک کے کہا اور جس انداز میں شہود نے شانے اچکا کے منہ بنایا اس کا مطلب تھا، میں نے تو تمہاری انسٹنکٹ نہیں کہا۔ وہ اپنی جلد بازی پر کڑتی واپس غسل خانے کی سمت چلی گئی۔ کب تک بند رہیں گے یہاں؟ واپس آتے ہی اس نے پوچھا۔ وہ سیدہ اور شفیع کی خوابگاہ میں تھے۔ شہود نے آگے جا کر دروازہ کھولنا چاہا اور 2-3 کوشش کے بعد پلٹ کے اسے دیکھا۔ مما باہر سے لاک کر کے گئی ہیں۔ وہ سکون سے مسہری پر آ کے بیٹھ گیا۔
قدسیہ کو گویا یقین نہیں آیا۔ اس نے خود جا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ شہود ریموٹ اٹھا کے ٹی وی لگا چکا تھا۔ ریلیکس کرو، جب تک باہر سکون نہیں ہوتا مما نے دروازہ نہیں کھولنا۔ آپ پہلے بھی یہ کر چکے ہیں؟ یعنی مار پیٹ معمول ہے آپ کا؟ شہود نے اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے تم ہی کہہ رہی تھیں کہ اگلے کو پیٹ دینا چاہیے۔ اسے بھی جیسے یاد آ گیا سو چپ ہو گئی۔ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے وہ مسلسل ٹہل رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، آخر شہود سے رہا نہیں گیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ شکر تھا اسے گھر نہیں جانا تھا، وہاں وہ اس کے منتظر نہیں تھے۔ اسے اب نیند آ رہی تھی۔ کچھ دیر فون دیکھنے کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ آپ آنٹی کو فون تو کریں، اس نے شہود سے کہا۔ ٹرائی کیا، وہ اٹھا نہیں رہی ہیں۔ شہود کے جواب پہ اس نے جمائی روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ تم ادھر لیٹ جاؤ۔ وہ ٹی وی بند کرتا کھڑا ہو گیا۔ وہ مروت اور تکلف دکھانے کے بجائے اٹھ گئی۔ شہود صوفے پر بیٹھ گیا اور وہ مسحری پر۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ بستر پر لیٹی اور سو گئی۔ شہود نے فون بند کر کے دیکھا تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس وقت 12:30 بج چکے تھے۔ نیند اسے بھی آ رہی تھی۔ سعیدہ اب بھی نہ فون اٹھا رہی تھی نہ اس کے پیغام دیکھے تھے۔ وہ اٹھ کے مسحری کے پاس آیا۔ قدسیہ گٹھری بنی سوئی تھی۔ اس کا دل کیا اس کے گال چھو کے اسے اٹھائے اور جو باتیں رہ گئی ہیں وہ ابھی کر لے، مگر اسے اس گہری نیند سے جگانا بھی ظلم تھا۔ اس کے اوپر لحاف ڈالتے ہوئے وہ بھی آرام دہ بستر کے لالچ سے لڑ نہیں پایا۔ جانے کتنے وقت بعد جب سارے گھر والے اپنی اپنی رائے دینے اور تلخ کلامی اور صلح صفائی کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو سعیدہ ہلکے سے دروازہ کھول کے اندر آئیں۔ وہ مسحری کے دونوں سروں پر ایک دوسرے کی طرف پشت کیے سو رہے تھے۔ انہوں نے شہود کو اٹھایا اور قدسیہ کو وہیں سونے دیا۔ نادر کی حالت دیکھ کر سب کو تشویش ہوئی تھی، لیکن جب سنا کہ شہود نے مارا ہے تو سب دل ہی دل میں جانتے تھے وجہ معقول ہی ہوگی۔ جب نادر نے کہا کہ وہ بس قدسیہ کے اس سے بات کرنے پہ اتنا غصہ ہو گیا تو کسی کو یقین نہ آیا سوائے اس کی ممی کے۔ بی اماں ان سب سے بے خبر ہی تھیں ورنہ ان کے لیے مشکل ہوتی۔ اگلی صبح اس نیا پنا بیگ کھولا۔ اللہ، اس نے اپنا ٹائپنگ مسٹیک ہے یار۔ اگلی صبح اس نے اپنا بیگ کھولا جو عروہ نے تیار کیا تھا۔ اس میں سے نکلا سفید جوڑا دیکھ کے عروہ کی دور اندیشی اور چالاکی پر بے اختیار مسکرا دی۔ وہ اس کا سب سے سادہ، مہنگا مگر خوبصورت لباس تھا۔ سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ وہ اس میں بے پناہ حسین لگتی ہے۔ عروہ نے اس کے ساتھ زیور چوڑیاں بھی رکھی تھیں۔ پاگل، وہ ہنس دی۔ عروہ نے اس کی سسرال میں پہلے دن والی قسم کی چھوٹی موٹی تیاری کی تھی۔ نہانے کے بعد بال بنائے اور باہر نکلنے سے پہلے اس نے کان کے آویزے بدل لیے۔ دروازہ بند کر کے باہر نکلی اور سامنے ہی شہود چلا آ رہا تھا۔ اسے اپنی تیاری بہت محسوس ہوئی۔ اس کا سلور کناروں والا سفید جوڑا اور گیلے بال، کان کے سلور جھمکے اور اسے دیکھتے ہی چہرے پر پھیلا تاثر شہود کو اچھا لگا کہ وہ اس تیاری کے بعد اس کے سامنے جو محسوس کر رہی تھی وہ اس کے چہرے پر بکھرا تھا، کچھ نیا اور پیارا۔ قدسیہ کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ انگلیوں کے جوڑ اب بھی جامنی تھے۔ اس کی نظر کے تعاقب میں اس نے بھی اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ تم نے پہلی بار دیکھا، ورنہ نادر اور میں بچپن سے ایسے ہی لڑتے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی بند مٹھی سامنے کی۔ یہ کلر ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اس نے گویا قدسیہ کو تسلی دی کہ وہ تجربہ کار ہے۔ تبھی ملازمہ نے اطلاع دی کہ انہیں بلا رہے ہیں۔ ڈائننگ روم میں بانو کے علاوہ بہار اور تینوں امیاں تھیں۔ قدسیہ کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی اور چند لمحوں بعد وہ اس کے بغل والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ نادر کی والدہ ظاہراً ناراض تھیں اور ان دونوں کو بری طرح گھور رہی تھیں۔ شہود کے بیٹھتے ہی وہ پوری آواز سے کرسی کھسکا کر اٹھیں اور باہر نکل گئیں۔ کیوں مارا اسے اتنی بری طرح؟ بہار نے پوچھا۔ شہود نے شانے اچکا کر اسے معصومیت سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ اب تم بچے نہیں رہے ہو کہ اس طرح ہاتھا پائی کرو، نیلوفر نے کہا۔ چاچی، وہ دعوت دیتا ہے، آؤ مجھے پیٹو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟
شہود، سعیدہ نے تنبیہی انداز میں پکارا اور سر ہلا کے مزید کچھ نہ کہنے کا اشارہ کیا۔ تم وہیں تھی نا؟ بہار نے اسے مخاطب کیا۔ کیا ہوا تھا؟ شہود نے پہل نہ کی ہوتی تو انہیں ساری عمر ایک لڑکی سے پٹنے کا تانا سننا پڑتا۔ اس نے سکون سے کہا۔ شہود کو اس بار حیرانی نہیں ہوئی، اور قدسیہ نے سوچا وہ کسی کی احسان مند تھی، ناپابند، جو سچ اور اپنے جذبات چھپاتی۔ مجھ میں بدتمیزی برداشت کرنے کی قوت ذرا بھی نہیں ہے، اس نے گویا وہاں موجود حاضرین کو جتایا۔ نادر کو زبان پہ قابو رکھنا آیا ہی نہیں۔ نیلوفر نے پہلو بدل کے بیٹی کو دیکھا کہ وہ مزید کچھ نہ کہے۔ ملازمہ نے ان دونوں کے آگے ناشتہ رکھا۔ شہود کے آگے مشروب کا گلاس تھا اور اس کے سامنے آملیٹ اور پراٹھا۔ اسے صرف چائے کی طلب تھی، مگر اس وقت سب سے بچنے کے لیے اس نے رکابی قریب کھینچی اور کھانا شروع کر دیا۔ تم چند دن رکو گی نا؟ سعیدہ نے اس سے پوچھا۔ بس آج کا دن، شام میں چلی جاؤں گی۔ عروہ اور شاکر کا کالج ہوتا ہے، وہ زیادہ ناغہ نہیں کر سکتے اور نہ نانا جان کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں۔ سعیدہ اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر جب پوچھنے پر اس نے بی اماں کے کمرے میں جانے کا عندیہ دیا تو انہوں نے گفتگو آگے پر ٹال دی۔ بی اماں کی نرس انہیں دوائیاں دے رہی تھیں۔ وہ سلام کر کے دروازے میں ٹھہر گئی۔ آ جاؤ، رک کیوں گئی؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سست قدموں سے چلتی اندر آ گئی۔ یہاں بیٹھو۔ انہوں نے اپنے پلنگ پر ہاتھ رکھا۔ وہ جو دور صوفے پر بیٹھنے لگی تھی پلنگ کے کنارے ٹک گئی۔ ناشتہ ہو گیا؟ جی۔ رات میں ٹھیک سے نیند آئی؟ جی۔ اس نے گزری رات کا تصور جھٹکا۔ اب جلد تم بھی ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جاؤ گی۔ ان کے چہرے پر لہجے سے زیادہ مسرت تھی۔ وہ ان کے لیے مسکرا دی۔ کیا مجھے معاف کر کے سب بھلا دینا چاہیے؟ مگر ان کو تو اپنی غلطیوں زیادتیوں کی سزا بھی نہیں ملی۔ لیکن کیا سزا وہی ہوتی ہے جو ہمیں دکھائی دے؟ اور کیا میری تسکین ان کی سزا سے ہی مشروط ہے؟ ان کا کچھ نہیں بگڑا، سب کچھ تو میرے گھر والوں نے سہا۔ ماموں، خالہ، نانا جان اور امی سب بکھر گئے، ہمیشہ دکھی رہے، ایک دوسرے سے خفا بھی۔ اور خالہ، کیا یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اگر میں ان کے جذبات اور احساسات مکمل نظر انداز کر دوں تو؟ وہ ان کی باتوں پر مسکراتی اپنی سوچوں میں الجھی رہی۔ ان کے کمرے سے نکل کر جاتے ہوئے راہداری میں اسے بہار مل گئی۔ تمہیں یہ بات پتہ ہے؟ اس نے بنا کسی تمہید کے کہا کہ بی اماں نے نادر اور شہود بھائی کے سامنے یہ شرط رکھی تھی، جو پہلے شجاع چاچا کی بیٹی کو ڈھونڈ لائے گا وہ اپنا پسندیدہ فارم ہاؤس اس کے نام کریں گی، جس کے لیے وہ دونوں کب سے لڑ رہے تھے۔ قدسیہ کو دھچکا لگا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اور شادی کرنے پر کیا ملنا تھا؟ اس کے سوال پر بہار واضح معتجب ہوئی۔ قدسیہ شجاع احمد، دائیں جانب سے شہود کی آواز آئی۔ بہار نے سٹپٹا کے شہود کو دیکھا، جبکہ اس نے ہونٹ بھینچے۔ اور کچھ کہنا ہے قدسیہ سے؟ شہود نے پوچھا۔ بہار اسے گھورتی چلی گئی۔ وہ بھی جانے لگی تھی۔ شہود نے سامنے آ کر راستہ روکا۔ مجھ سے پوچھ لو جو بھی پوچھنا ہے۔ مجھے کیوں کسی سے کچھ پوچھنا ہوگا؟ اس کے تیور بدل گئے تھے۔ وہ اس کے بازو سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سعیدہ کے کمرے میں آئی۔ آنٹی، مجھے گھر جانا ہے، ابھی خالہ کا فون آیا تھا، وہ آ رہی ہیں اور انہیں کچھ علم نہیں ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں جھوٹ گھڑا۔ شہود چھوڑ دے گا تمہیں، میں کہتی مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، میں نے اوبر بک کر لی ہے۔ جب اس کی اوبر گیٹ سے باہر نکلی تو انہوں نے ساتھ کھڑے بیٹے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بہار نے اسے فارم ہاؤس کی شرط بتا دی ہے۔ اس نے مسکین صورت بنائی۔ اب اسے منانا تمہارا کام ہے، آل دا بیسٹ۔ انہوں نے بیٹے کا بازو سہلایا۔ وہ گھر پہنچی تو اس کا جھوٹ سچ میں ڈھلا سامنے تھا۔ بہار کی بات پر اسے اس قدر طیش تھا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چلی گئی تھی۔ شاکر اور عروہ سر جھکائے خالہ کے سامنے کھڑے تھے، اور وہ جس بات کو سوچ سوچ کر وہ قیامت مان چکی تھی بڑی آسانی سے ہو گئی۔ تم نے مجھ سے چھپ چھپ کے دادی سے ملنا شروع کر دیا۔ توپوں کا رخ اس کی جانب ہوا۔ نہیں خالہ، ان سب نے آپ سے چھپ کر شہود سے میرا نکاح کروا دیا ہے۔ وہ سارا رستہ خود سے لڑتی جگڑتی بگڑتی آئی تھی، اتنی بھری تھی کہ ان کے سامنے بنا سوچے سمجھے بول بیٹھی۔ خالہ کہاں اس بوم کے لیے تیار تھیں؟ انہیں سکتہ ہو گیا۔
وہ تو بول کے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ پیچھے عروہ اور شاکر اپنی زندگی کے سب سے مشکل وقت سے گزرنے لگے۔ نانا جان کو خبر ہی نہ تھی گھر میں کیا چل رہا ہے۔ جب اس کے حواس ٹھکانے آئے اور احساس ہوا کہ وہ صحن میں کیا کر چکی ہے تو عروہ اور شاکر پر ترس کھا کے باہر آئی۔ وہاں جانے طوفان سے پہلے والا سناٹا تھا یا بعد والا؟ کہاں ہیں؟ اس نے باورچی خانے میں جھانکا جہاں عروہ جانے کیا کر رہی تھی۔ نانا جان کے پاس۔ اور یہ دودھ ڈال دوں ابھی چائے میں یا بعد میں ڈالتے ہیں؟ ڈال کر پکنے دو اور خبردار چولہا گندا کیا تو۔ وہ اسے تنبیہ کرتی واپس پلٹی۔ دبے پاؤں نانا جان کے دروازے سے اندر جھانکا۔ ماضی کی چپکلش اور قدورتوں کی وجہ سے خوش آئند مستقبل نظر انداز کرنا بے وقوفی ہوتی ہے بیٹا۔ تمہیں بھی علم ہے اس معاملے میں شجاع کے بھائی کبھی شامل نہیں تھے، وہ بس ماں کے آگے بے بس تھے۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں ابا، ورنہ امیر اور جوان اولادیں یوں بے بس نہیں ہوتیں۔ خالہ کی آواز سے لگ رہا تھا وہ لمبی بحث کے بعد تھک گئی ہیں۔ تمہارا اپنا بھائی بھی تو باپ کے سامنے بے بس تھا۔ اگر وہ اڑ جاتا، شہر چھوڑنے سے منع کر دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اس نے مرضی کے خلاف باپ کا ساتھ دیا، مگر کیا تم کہہ سکتی ہو وہ خوش تھا؟ اپنی مرضی سے سب کر رہا تھا۔ اس نے تو آج تک مجھے معاف نہیں کیا۔ اسی طرح مان لو شجاع کے بھائی بھی خود کو معاف نہ کر سکے ہوں، اب تلافی کرنا چاہتے ہوں۔ مجبوری اور بے بسی کی زبان ہر کسی کے لیے الگ ہوتی ہے، اس میں امیر غریب اور جوان بوڑھے کی تفریق بھی نہیں۔ اسے اپنے نانا جان پہ پیار اور ترس ایک ساتھ آیا۔ وہ اپنی اولادوں کو صفائیاں دیتے، قائل کرتے تھکتے نہیں تھے۔ وہ دروازہ کھول کے اندر آئی، دونوں سنبھل گئے۔ تو اب کیا سوچا ہے؟ رخصتی بھی خاموشی سے کر دیں گے؟ خالہ نے اس سے نظر پھیر کر والد کو دیکھا۔ وہ تم سب اور بچے طے کرو کب اور کیسے کرنا ہے۔ خالہ اٹھ کے باہر چلی گئیں۔ اب میں کیا کروں؟ بہت ناراض ہے خالہ؟ وہ ان کی جگہ بیٹھ گئی۔ مان جائے گی، انہوں نے تسلی دی۔ خالہ اس سے ملے اور بات کیے بغیر ہی چلی گئیں۔ خالہ اس کی کالز اور پیغامات نظر انداز کرتی رہیں اور وہ شہود کے ایک دن کے قیام میں جو چند خوبصورت لمحے آئے تھے اب وہ مسلسل ان کی یاد کو جھٹکتی رہتی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس رشتے کا کیا کرے۔ وہ سوچتی رہتی کہ کاش اس وقت کسی بھی قیمت پر نکاح نہ کرتی، نانا جان کو منا کر کچھ دن کے لیے روک لیتی، جبکہ گھر کا ماحول یہ تھا کہ اس کی رخصتی، شادی بس خالہ کے مان جانے کے انتظار میں تھی۔ خالہ کی ناراضگی یوں ہی جاری تھی۔ شاکر کے مشورے پر عروہ اور وہ نانا جان کو خالہ کے گھر لے گئے تھے کہ اس طرح ان کے یہاں جا کے منائیں گے تو وہ ناراض نہیں رہ سکیں گی۔ اسے ان دو دانشوروں نے گھر پر ہی چھوڑ دیا تھا کہ اس منانے والے پروگرام کی پہلی سٹیج پر اس کی غیر موجودگی لازمی ہے، اور اب دروازے پر کھڑے شہود کو دیکھ کر اسے ان کی پہلی سٹیج کی فلسفی خوب سمجھ میں آ گئی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا اور شہود نے پٹ کے درمیان جوتا رکھا۔ تم تو ہو؟ وہ دروازہ کھولتا اندر آیا اور پیچھے دروازہ بند کیا۔ وہ ذرا دور جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ شہود کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے صحن میں رکھی کرسیوں کی طرف لایا اور ایک کرسی پر اسے بٹھا کے اس کے سامنے دوسری کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تم اپنے سوال نہیں کرو گی؟ نہیں تو میں خود ایکسپلین کیسے کروں گا؟ وہ چپ تیز نظروں سے دیکھتی رہی۔ اچھا اس وقت کیا سوچ رہی ہو یہ تو بتاؤ۔ میں نے پہلے دن ہی جھوٹ کیوں نہ کہا کہ یہ زہرا بانو کا گھر نہیں اور نہ میں شجاع احمد کی بیٹی ہوں؟ تمہارے اس سچ نے کتنی زندگیاں بدل دی ہیں تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ ہاں کسی کو فارم ہاؤس مل گیا ہے۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے بے وقتی کا احساس جو ہوا تھا وہ بی اماں کی سلی سی شرط تھی۔ تم نے دیکھا نا، وہ مجھے اور نادر کو یوں ہی ایک دوسرے کے مقابل لے آتی ہیں تاکہ ہم بیسٹ کریں۔ جو آپ کو چاہیے تھا وہ مل گیا نا، اب کیا بچا ہے؟ وہ ٹھٹک کے رکی۔ مجھے گھر تک لے جانے کے بعد بھی کچھ ملنا ہے؟ کچھ سیا؟ شہود نے اس کی مزاحمت کے باوجود اس کے ہاتھ جکڑے۔ اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، لیکن میں جانتا ہوں یہ ایک دن ہونی ہے۔ مجھے بھی، تمہیں بھی۔ تم مجھے پسند ہو۔ برا میں بھی تمہیں نہیں لگتا؟
ہم نے اس راستے پہ قدم رکھے ہیں جہاں کچھ دور اگلے موڑ پر ہی یہ ہمیں منتظر ملے گی۔ ان کی شرط اپنی جگہ، لیکن جب مجھے پاپا نے کہا کہ واقعی بھی اماں کو پوتی کی یاد ستاتی ہے، اس کی ضرورت ہے، ان کا کوئی اور برا ارادہ نہیں ہے، تب میں نے سنجیدگی سے تمہاری تلاش شروع کی، بلکہ وہ تلاش نہیں تھی۔ ویسے یہ راز کوئی نہیں جانتا کہ مجھے تمہارا ایڈریس پاپا نے دیا تھا، اور اگر ان سب میں مجھے فارم ہاؤس بھی مل گیا تو برا کیا ہے؟ یہ گھر زہرا کا تھا، اس سے بڑا انکشاف تھا، مگر اس کا دل وہی اٹکا رہا۔ میری قیمت ایک فارم ہاؤس؟ ربش! اب کیا اس وجہ سے میں وہ نادر کو دے دوں کہ تمہیں اس طرح محسوس ہو رہا ہے، جو سراسر غلط ہے؟ مجھے پتا ہے نادر اس خوبصورت جگہ کو ویسے سنبھال نہیں سکتا جیسے میں ایک قیمتی اثاثہ محض جذبات میں آ کے گنوا دوں، جبکہ میں جانتا ہوں وہ کتنی محنت سے کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ ناقدری ہوگی محنت کی، دولت کی، اپنے بڑوں کی۔ اس نے سر جھکا کے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ لیکن یہ غلط ہے۔ ہوگا، لیکن کیا ہم سب ہی کہیں نہ کہیں غلط نہیں ہوتے؟ بی اماں غلط تھیں، میں فارم ہاؤس لے کے غلط ہوں، تم کارڈ لے کے غلط تھیں، پاپا اور چاچا تمہیں پلٹ کر نہ دیکھنے پر غلط ہیں، لیکن ہم ان غلطیوں کو بنیاد بنا کر دوسروں کو ہمیشہ کے لیے ولن نہیں بنا سکتے نا۔ وقت، انسان، خیالات، حالات سب بدلتے ہیں، تو پھر غلط اور غلطی پہ اڑ کر اسے دائمی کیوں بنایا جائے؟ اس کی بنیاد پہ ہمیشہ کے لیے تعلق کیوں توڑا جائے؟ رشتے سے موقع کیوں چھینا جائے؟ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ اگر چاہتا تو کارڈ کو بنیاد بنا کے وہ بھی تو رشتہ ختم کر سکتا تھا، اسے غلط اور لالچی کہہ سکتا تھا۔ اسے اس فہرست میں نانا جان، ماموں بھی کھڑے نظر آئے اور خالہ بھی، جن کے ذہن میں اس کا ددیال صرف نفرت کے قابل تھا۔ خالہ کے مطابق انہیں نادم ہونے اور تلافی کی کوشش کا بھی حق نہیں تھا۔ نانا جان نے اس کی امی کے لیے باقی دو بچوں کے احساس بالکل بھلا دیے تھے۔ ماموں جو ایک غلط فہمی پر ناراض ہو کر فرائض اور حقائق دیکھنا بھول گئے تھے۔ اس کے نکاح کے وقت بھی نانا جان نے خالہ کے جذبات کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن کیا نانا جان کی نیت غلط تھی؟ وہ کسی کا برا چاہتے تھے؟ خالہ اس کا برا چاہتی تھیں؟ ماموں اور نانا جان کے درمیان کا فاصلہ بے بنیاد تھا؟ نہیں، مگر یہ سنگ دل زندگی ایسے ہی امتحان لیتی ہے۔ خود کو راست کی شہ سرخی کے نیچے رکھنا مقصد ہو تو انسان مشکل اور کڑے فیصلے کرے ہی نہ۔ دفاعی انداز میں کھیل کر آپ وقت کی بازیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، فیئر پلے کا تمغہ ضرور مل سکتا ہے، مگر کئی زندگیاں جو سنور سکتی تھیں وہ رل جاتی ہیں، کئی رشتے جو سنبھل سکتے تھے وہ بکھر جاتے ہیں۔ کولیٹرل ڈیمیج، حادثاتی نقصان ہر فیصلے میں ہوتے ہیں۔ کیا سوچنے لگی؟ شہود نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ مطلب آپ کا کہنا ہے ہم دونوں ایک سے برے ہیں؟ شہود ہنس دیا۔ مطلب تم مان گئی ہو؟ اس نے ہاتھ قریب کھینچنے چاہے مگر کچھ سیاہ ہاتھ چھڑا کے کھڑی ہو گئی۔ میں اس وقت مانوں گی جب آپ خالہ کو منا لیں گے۔ کچھ دیر بعد شہود کی کار خالہ کے دروازے کے آگے رکی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ پہلے وہ اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے شہود۔ کار کی آواز سن کے دانیہ صحن میں آئی تھی اور ان دونوں کو دیکھتے ہی اس کی سٹی گم ہو گئی۔ ماں کے غصے سے وہ سب ڈرتے تھے۔ کون ہے؟ خالہ پوچھتی باہر آئیں اور دونوں کو دیکھ کر انہیں جھٹکا لگا۔ دانیہ چپکے سے اندر چلی گئی۔ تینوں خاموش تھے۔ آخر شہود اس کے پیچھے سے نکل کر خالہ کے قریب پہنچا اور سلام کیا۔ خالہ کا چہرہ مزید تن گیا۔ میں شہود شفیع احمد، آپ جانتی ہی ہوں گی۔ وہ سنبھل کر ٹھہر کر بات کر رہا تھا۔ جب تک آپ کی ناراضگی ختم نہیں ہوگی، قدسیہ کہہ رہی ہے وہ بھی نہیں مانے گی۔ اس نے ذرا سا مڑ کے اسے دیکھا۔ خالہ نے سختی سے لب بھینچے کہ مبادا وہ کچھ بول ہی نہ دیں۔ میں اپنے بڑوں کی جانب سے معافی ہی مانگ سکتا ہوں اور اپنے قول و فعل کے لیے زبان دے سکتا ہوں، یقین دلا سکتا ہوں، وعدہ کر سکتا ہوں، لیکن جب آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا تو یہ سب بے معنی ہے۔ لہٰذا آپ ہی بتائیں میں کیا کروں کہ آپ مان جائیں؟ اور قدسیہ بھی؟ خالہ کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں جو دل تھامے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی آس اور آنکھوں میں ٹھہرا سہما تاثر انہیں رلا گیا۔
اگر ہم نفرت ہی کرتے رہیں تو محبت کو موقع کیسے ملے گا؟ یہ بہت سے امکان کھا جاتی ہے۔ آپ امکان کے لیے در تو کھولیے۔ اسے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے حوصلہ ملا۔ قدسیہ کی آنکھیں بس برسنے کو تھیں، تبھی پیچھے سے نانا جان کی آواز آئی۔ کون؟ شہود آیا ہے۔ وہاں کیوں رک گئے ہو؟ آؤ اندر آؤ۔ شہود نے خالہ کو دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھیں ملیں۔ دانیہ، انہیں اندر بٹھاؤ، خالہ نے کہا اور آنسو چھپاتے اندر چلی گئیں۔ قدسیہ ان کے پیچھے دوڑی۔ دانیہ اور عروہ اسے نانا جان کے ساتھ اندر لے جا رہی تھیں۔ خالہ، وہ طاہرہ سے لپٹ گئی۔ سلطانہ بیگم کو میں نے معاف نہیں کیا ہے، وہ روحان سی تھیں۔ تیرے سسرال بھی اسی وقت آؤں گی جب تو الگ رہے گی، اور قدسیہ انہیں زور سے خود میں بھینچ کے روتے روتے ہنس دی۔ شہود نے صحیح کہا تھا کہ نفرت امکان کھا جاتی ہے۔ اسے ددیال ملا تھا، ایک اچھا سسرال، محبت کرنے والا شوہر، عروہ اور شاکر کو تعلیمی میدان میں رہنمائی کرنے والا دوست اور بہنوئی، نانا جان کو اس کی طرف سے اطمینان، اور سب سے اہم کہ خالہ کے اندر سکون اترنے لگا تھا۔ بہن کے ماضی کا زخم جو ہمیشہ ہرا رہتا تھا بڑھنے لگا تھا۔ انہیں سلطانہ بیگم سے اب بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنی نفرت کے آگے دیکھنا شروع کیا تھا۔ وہ کبھی خالہ سے کہہ نہیں سکی، مگر اسے لگتا تھا اگر خالہ نے دادی کے قصے زندہ نہ رکھے ہوتے، زہرا کے ساتھ ہی وہ ماضی اور تکالیف بھی دفن کر دی ہوتی، تو اس کا اپنی دادی کے ساتھ تعلق کچھ بہتر ہو سکتا تھا۔ ابھی تو وہ بس ان کا دل رکھتی تھی، ان کی باتیں سن کر مسکرا دیتی تھی، لیکن دل سے اسے انسیت اب بھی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ خالہ کی باتوں کا اثر گہرا تھا، تاہم وہ اسے چھپا کے رکھتی تھی۔ ہم ایک دن ماموں کو بھی منا لیں گے، دیکھنا، وہ خالہ سے کہتی۔ اس نے نانا جان کے ساتھ کبھی کبھی ان کے گھر آنا جانا شروع کیا تھا کہ غلط تو کہیں نہ کہیں سب ہی تھے، تو کوشش بھی جنہیں توفیق ہو کرنی ہی چاہیے۔ اس نے دروازہ کھولا، جانتی تھی دوسری جانب کون ہوگا۔ جی کہیے، اس نے دروازے کا پٹ تھامے مصنوعی سنجیدگی سے سوال کیا۔ مسز قدسیہ، شہود احمد کا گھر یہ ہے؟ یہی ہے۔ وہ بھی اس کھیل کا حصہ بنا؟ جی۔ کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ نہیں، قدسیہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ شہود اس کا دروازے پہ رکھا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے لیے اندر آیا، کیونکہ وہ 5 ہفتہ پہلے یہاں سے رخصت ہو کے سسرال چلی گئی ہیں۔ شہود کی بات پر وہ ہنس دی۔ اسے بھی پہلی ملاقات یاد تھی، مگر بیچارے ہسبینڈ کو اکیلا چھوڑ کے یہاں چلی آتی ہیں۔ ہسبینڈ بھی تو بیچاری کو لینے دوسرے دن ہی آ جاتے ہیں، اس نے شکوہ کیا۔ دونوں بیچاروں؟ دروازے سے عروہ نے جھانکا۔ ہمارے پیٹ کے چوہے مزید یہ رومانس برداشت نہیں کر سکتے۔ رومانس؟ کہاں؟ کدھر؟ شہود نے کہا۔ ہمارے لیے تو یہی ہے، اس نے بیچارگی سے کہا۔ اندر سب کھانے پر شہود کا انتظار کر رہے تھے۔ آج قدسیہ کو اس کے ساتھ واپس جانا تھا، اور اس سے زیادہ رومانس کی تو اس گھر میں ممانعت ہے، اس لیے جلدی آئیں۔ وہ اندر غائب ہو گئی۔ ایک اور وجہ تمہیں یہاں رکنے نہ دینے کی، شہود نے جتایا۔ ڈونٹ وری، میں نے آپ کے لیے سب کے سامنے کھلے عام رومانس کا انتظام کیا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہال کی طرف بڑھی۔ ان کے علاقے میں چند دنوں سے پینے کے پانی کا مسئلہ تھا، اور چونکہ آج دعوت تھی لہٰذا دسترخوان پہ پانی کی بند بوتلیں رکھی تھیں۔ شہود ان پر نظر پڑتے ہی کہا لگا کے ہنسا۔ سارے حاضرین اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول تھوڑے سے برے ہم بھی، بائی آسیہ رئیس خان۔ مجھے تو یہ ناول بہت پسند آیا ہے، امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می، اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. Allah Hafiz.